السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اور سب سے اونچی شان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو بے شک ان کے ساتھی اور صحابہ بھی ان کے شایان شان ہی تھے۔ تو چلیے آج اللہ کے نبی کے ایک صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے بچپن کا ایک قصہ ذکر کریں گے جو بہت ہی حیرت انگیز اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحابہ گھوڑے سے بھی تیز رفتار میں دوڑتے تھے، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب وہ صرف 12 یا 13 برس کے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل کی ایک آبادی تھی۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا اور جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لٹیرے گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاق سے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر ان کی نگاہ پڑی۔ یہ ابھی بچے تھے، مگر جیسا کہ ابھی بتایا کہ دوڑتے بہت تیز تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ دور دور تک مشہور تھی اور یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے، لیکن گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بہت ہی مشہور تیر انداز بھی تھے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ ہی تھی ان لٹیروں کے پیچھے پیچھے دوڑ لیے، حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کر دیے اور اس پھرتی سے دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ سمجھے کہ کوئی بڑا مجمع ہے، اور کیونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے، اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھا کرتا تو وہ کسی پیڑ کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کو تیر مارتے، جس سے وہ زخمی ہو جاتا اور وہ شخص اس خیال سے واپس ہو جاتا کہ اگر گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 30 برچھے اور 30 چادریں وہ اپنی بھی چھوڑ گئے۔ اتنے میں امیہ بن حصن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی، اور ان لوگوں کو جو اب تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ان کے پیچھے ایک اکیلا تنہا بچہ ہے اور وہ اسے ایک بہت بڑا مجمع سمجھ رہے تھے جو کہ لگاتار ان پر تیر چلا رہا تھا، اب انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمیوں کے ساتھ مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ بھی چڑھ گئے۔ جب وہ میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سن لو، تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ابن الاقویٰ ہوں، اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی۔ تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ ان کے متعلق کیونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ وہ بہت زیادہ تیز دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ان کا یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح ان سے بات چیت کرتا رہا، اور میرا مقصد یہ تھا
کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے اور مسلمانوں کی طرف سے اتنے میری بھی مدد آ جائے کہ میں مدینے میں اعلان کر کے تو آ ہی گیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح میں باتیں کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا تھا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے پر سوار دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور اس پر عبد الرحمن سوار ہو رہا تھا، اس پر سوار ہو گئے۔ بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملے سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں مسلمانوں میں سے صرف یہی شہید ہوئے تھے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا تھا تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ سبحان اللہ! لٹیروں پر مسلمانوں کی اس جیت کے بعد بھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ 100 آدمی بھیج دیں، میں ان کا پیچھا کروں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اکثر تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت سلمہ بن اکوع کی عمر محض 12 یا 13 سال تھی، اور 12 یا 13 سال کا لڑکا گھڑ سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اکیلا پیدل اس طرح سے بھگا دے اور تیروں سے انہیں اس طرح چھلنی کر دے کہ وہ دھوکہ کھا جائیں کہ ان کے پیچھے کوئی بڑا لشکر لگ گیا ہے اور ان کے ہوش و حواس گم ہو جائیں۔ حتیٰ کہ جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ دیا اور اپنا سامان بھی چھوڑ گئے۔ یہ اسی اخلاص کی برکت سے تھا جو اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو نصیب فرمائی تھی۔ سبحان اللہ! کیا مرتبہ ہے نبی کا اور کیا مرتبہ ہے ان کے صحابہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔